پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے تقدیر، تو سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے، کیا محنت یعنی کوشش اور دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ یہ سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی کہ اس کے باوجود یعنی محنت اور کوشش کتنی ہی کر لی جائے، دعا کتنی ہی کر لی جائے، کچھ ایسا بھی ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے انٹرو بڑا خوبصورت دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور سوال بھی اور یہ موضوع بھی بہت اہم ہے لیکن تھوڑا حساس ہے، اور اس پہ مختلف الآراء موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مختلف الآراء ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے، بات ہے سمجھ کی، کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو اس طرح لے رہا ہے تو وہ ویسے سمجھ رہا ہے، اور کوئی اگر اس طرح لے رہا ہے تو وہ ویسے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو اگر آپ کہیں تو یہ قضاء و قدر، یہ ہے اصل موضوع، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، جس کو آپ قسمت کہہ رہے ہیں، جی جی، تقدیر، قسمت، ہاں، تقدیر یا قسمت۔ اچھا، اس کی دو قسمیں، ایک قسم وہ ہے جو قطعی ہے، حتمن ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ، اور ایک قسم وہ ہے جو معلق ہوتی ہے، یعنی آپ کے اعمال، کردار، گفتار، افکار، ہدایات، علم، اس کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، اس پر منحصر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ پہلی قسم پر جائیں تو وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تقدیر قطعی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں اس کی؟ وہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کون سا انسان کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں دفنایا جائے گا، طے ہے۔ پیدائش اللہ کے اختیار میں، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت حتمن ہے، آنی ہے، اس پر ایمان ہے کہ موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے فیصلہ۔ اور قرآن میں بہت واضح ہے کہ تمہاری موت کہاں ہوگی، تمہاری پیدائش کہاں ہوگی، یہ سب اللہ کے اختیار میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں دفنائے جاؤ گے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دو باتیں تو بالکل کلیئر ہیں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے اختیار میں اور قطعی ہیں، اور اس کو کوئی اور انسان جو ہے نا اس کے اختیار میں یہ بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیے وہ تقدیر جو معلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب معلق جو ہے وہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ ایسے، مثال کے طور پر اللہ نے کہا میں زمین پر کوئی ایسی جاندار شے نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے جس کو وہ رزق نہ دیتا ہو، دیتا ہے، لیکن ابھی رزق میں کمی اور زیادتی یہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری عبادات پر، دعاؤں پر، ٹھیک ہے؟ ہمیں نفع اور نقصان وہ بھی ہمارے اعمال کا ذمہ دار ہے، یعنی ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں صلہ بھی اچھا ملے گا، اور صلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، دنیا میں، آخرت میں، یا دونوں جگہ، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی حسنات دیتا ہے وہ، اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اس کے دعا مانگتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ صلے تو ایسے ہیں کہ جو آخرت کے لیے ہو جاتے ہیں، کچھ صلہ ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں لے لیتا ہے انسان، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اب مثال، ہاں، کچھ ایسے ہیں جن کو اکثر بچے، نوجوان یہ کہتے ہیں ارے ان کو دیکھیں یہ تو فلانا ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ان کی یہ دیکھیں وہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اعمال تو اس نے بھی کیے نا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خیرًا یرا، دونوں باتیں ہیں نا، تو خیر کا عمل جو کرے گا اس کی بھی اس کو جزا ملے گی، عادل ہے، ظاہر ہے نا؟ وہ عادل ہے، تو دیکھ گیا تو وہ، تو اس نے جو انسانیت کے لیے کام کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ بڑا سوال کر دیا آپ نے، یہ ایسا سوال ہے تو اس کو جزا تو ملنی ہے، مفتی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا یہ سوال، اب اس کو جزا تو ملنی ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، لہذا آخرت جنت جو ہے وہ صاحب ایمان کے لیے، تو اب اس کے جو اعمال کی جزا ہے وہ اس کو مل رہی ہے،
اس کو مل گئی، تم نے جو مانگا اس کو مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن مومن وہ ہے کہ جیسے میں خدا کلام جیسے مدر ٹریسا ہے جی بس میں نے نام لے دیا، نہیں میں نے نام لے دیا، ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کے بارے میں، یعنی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اور اختیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. یہ فیصلہ مالک کا ہے، رب کا ہے. وہ جس کو چاہے جس ادا پر چاہے بخش دے اور جس پر چاہے پکڑ لے. یعنی ہیئر آفٹر کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہیئر آفٹر کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی حتمی طور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. اللہ کس کو معاف کر دے اور کس کو روک لے یہ خدا کا فیصلہ ہے. یہ ہمارا اسی لیے کلمہ تو نہیں پڑھا جیسے کہ اب ان باتوں کو آپ اور ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو تنہائی میں، آپ کے اوپر میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے نا اچھے آدمی نہیں ہیں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے سامنے تو آپ کی کوئی برائی نہیں ہے. یہی سے بڑا تھاٹ پرووکنگ صاحب آپ فرمائیے. وہ پہلا سوال میرا بنیادی سوال ہی، اور پھر اب چاہیں تو اس پر بھی ذرا بات کرتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ ایک تو تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں اٹل ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. لیکن ایک تقدیر ایسی لکھی ہوئی ہے جو کہ غیر معلق ہے، اس کے اندر تبدیلی دعا کے ذریعے ممکن ہے. احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، لا ارید القضاء الا الدعاء، کہ جو ہے نا دعا کے ذریعے قضا تبدیل ہو سکتی ہے، اعمال کے ذریعے نیکی کے ذریعے قضا تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کا تصور اسلام میں موجود ہے کہ آپ کی قسمت کی تبدیلی کا جو معیار ہے وہ آپ کی دعاؤں پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نیکیوں پر ہو سکتا ہے، آپ کے اچھے اعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کے ذریعے، نیت کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو بعض دفعہ قسمت کی تبدیلی کا تعلق آپ کے اعمال سے ہوتا ہے، لیکن وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تقدیر کی دوسری قسم سے متعلق ہے، معلق. اس میں جو گنجائش ہے، بلکہ ہم نے تو کہیں یہ بھی پڑھا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض تقدیر کے فیصلے جو آپ پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس کا آپ حصہ ہوتے ہیں، وہ بغیر تبدیل ہوئے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی وہ عمل جو زندگی میں آپ کے ہونا وہ خواب میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ آپ کے خواب میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں وہ اثر نہیں کرتا. کوئی ایسا حادثہ، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو آپ کے حصے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی دعا آڑے آ جاتی ہے، کوئی صدقہ آڑے آ جاتا ہے، کوئی آپ دعا کر دیتے ہیں، کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی نیکی کر دیتے ہیں، کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی ایک سلسلہ ذکر ہوا کہ وہ خواب میں آ گیا، اور وہ چیز آپ کے خواب میں آ گئی، وہ ایکسیڈنٹ آپ کے خواب میں آ گیا، وہ برائی آپ کے خواب میں آ گئی. اچھا. اور پھر وہ لیکن آپ کی عملی زندگی میں نہیں آئی. اور وہ جو ایک ٹرن تھا نا آپ کی زندگی کا، جو کہ آپ کو بلاؤں کی طرف، مشکلات کی طرف لے کے جا رہا تھا، وہ آپ حادثے سے بچ گئے، وہ آپ اس ٹرن سے بچ گئے. راستہ سیدھا ہے، آپ نے مشکلات سے گزر کر اسی روڈ پہ آنا تھا، لیکن وہ جو کٹ تھا نا وہ بچ گیا. اور اس میں اگر بشارت ہوئی کہ نہ جاؤ اس طرف، بشارت نہیں ہوتا ہے استخارے میں. ہم اپنی الحمدللہ